زینی اس وقت موبائل پر گیم کھیل رہی تھی جب مسز زیبا وہاں آئی اور بولی، زینی بیٹے شام کو اچھے سے تیار رہنا۔ کیوں مام، کہیں جانا ہے کیا؟ نہیں بیٹا، دراصل شام کو میں نے براک اور اس کی موم کو چائے پر انوائٹ کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو جائے۔ وہ فکر مندی سے بولی تو زینی نے کہا، موم پلیز ناٹ اگین ڈسکس دس ٹاپک، مجھے نہیں کرنی ہے شادی، اور براک کو میرا فرینڈ ہی رہنے دیا پلیز۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو اس کی موم نے کہا، دیکھو بیٹا میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے نا، اب تمہیں بھی میری بات مانی ہوگی۔ موم پلیز، کیا زبردستی ہے یہ؟ بس میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں معلوم، جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ کہتے وہ اندر چلی گئی اور زینی اپنا منہ لٹکا کر رہ گئی۔ اس شام براک اور مسز آرابیلا زینی سے خوش ہو کر ملے تھے۔ زینی کے دل کا حال براک جانتا تھا، مگر اس کی ماں نہیں۔ وہ زینی کو بہو بنانے پر بہت خوش تھی۔ مسز زیبا اب اپنی بیٹی کو میری بنا دیں، وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی، ہاں کیوں نہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ دونوں بچے خوش رہیں۔ تبھی زینی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن موم میں نے اس کے کچھ بولنے سے قبل ہی مسز زیبا نے اسے گھور کر خاموش کرا دیا تھا۔ میرا بیٹا براک تو بہت خوش ہے نا براک؟ مسز آرابیلا نے براک سے پوچھا تو وہ بولا، جی موم، لیکن آخری فیصلہ زینی کا ہی ہوگا۔ وہ اس کا حال دل سمجھ کر بولا تھا۔ زینی فوراً بولی، مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ ارے ٹائم کی کیا ضرورت ہے مسز آرابیلا، آپ ڈیٹ فکس کریں انگیجمنٹ کی۔ مسز زیبا جلدی سے بولی، لیکن زینی، دیکھیں مسز آرابیلا وہ بچی ہے، آپ ایسا کریں کہ نیکسٹ ویک کی انگیجمنٹ رکھ لیتے ہیں۔ مسز زیبا تو جسے سب کچھ طے کیے بیٹھی تھی، ان کی بات پر وہ بھی خوش ہو کر بولی، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہے مستقیم؟ صبیحہ بیگم غصے سے ان سے بات کرتے ہوئے بولی، کیا مطلب کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ دیکھیں مستقیم، میں نے کہا تھا آپ کو کہ میں نور کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ ہاں تو تم سے کس نے پوچھا کہ تم اس کو بہو بناؤ یا نہیں؟ وہ نہال کی بیوی ہی بنے گی۔ مستقیم صاحب فیصلہ کن انداز میں بولے، لیکن یہ آپ اچھا نہیں کرے مستقیم، وہ لڑکی ہمارے بیٹے کے قابل نہیں ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، نور جیسی اچھی اور معصوم لڑکی ہمیں کہیں نہیں ملے گی صبیحہ بیگم۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ وہ لڑکی بھلے ہی اچھی ہے، پر وہ مصیبتوں کا پہاڑ بھی تو ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہے تم؟ دیکھیں مستقیم صاحب، میں نے بڑے شاہ صاحب سے حساب کروایا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ہمارے نہال کے لیے مصیبتیں لائے گی، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ بیگم یہ تم کن کاموں میں پڑی ہو؟ مستقبل کا حال صرف اللہ کو معلوم ہے، ان پیروں فقیروں کو نہیں، اور خبردار اگر تم نے کوئی بات کی یا کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مستقیم صاحب غصے سے کہتے انہیں وارننگ دیتے باہر نکل گئے۔ ماشاءاللہ میری ڈول کتنی پیاری لگ رہی ہے، حریبہ نے آئینے میں نور کا عکس دیکھتے ہوئے کہا، جو ریڈ کلر کے بجائے بیبی پنک کلر کی لائٹ لانگ میکسی پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کا اس نے اونچا جوڑا بنایا تھا جس پر پنک کلر کا سکارف نما سٹول اٹکا ہوا تھا، جو جوڑے پر اٹکا کر باقی پیچھے کو لٹکا ہوا تھا۔ جیولری کے نام پر اس نے صرف ڈائمنڈ کے ایئر رنگز اور نیکلس پہنا تھا۔ وہ عام دلہنوں سے بالکل مختلف لگ رہی تھی، اگر اس وقت کوئی بھی اسے دیکھ لیتا تو خدا کی کاریگری پر حیران رہ جاتا۔ واقعی نور تو بے حد حسین لگ رہی ہے آج، حوریہ نے بھی اس کے گال پر چٹکی بھرتے ہوئے کہا تو نور نے مسکرا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ تھینک یو حور، نور نے شکریہ ادا کیا اور پھر پوچھا، یہ ماہین ابھی تک نہیں آئی کیا؟ آئی ایم ہیئر، ماہین بھی وہیں مسکراتی ہوئے اپنے آمد کا اعلان کرتے ہوئے بولی، اور اس کے روپ کو دیکھ کر وہ بھی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکی، مگر نور کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن تھی۔ حریبہ نے اس سے پوچھا، کیا ہو تمہیں؟ آپ ہی، مجھے کچھ بے چینی سی ہو رہی ہے، جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ ارے میری پیاری سی ڈول، آج تو خوشی کا دن ہے، گھبراؤ نہیں بلکہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، چلو لان میں چلتے ہیں۔ حریبہ نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ تینوں اسے لیے نیچے لان میں آ گئی۔ نہال ابھی تیار ہو رہا تھا، انہوں نے کوئی فنکشن نہیں رکھا تھا کیونکہ نہال نے ہی منع کر دیا تھا، صرف گھر کے لوگوں اور ہمنا پھپھو کی فیملی انوائٹ تھی، اور صرف ایک ماہین تھی۔ لان میں پیارا سا چھوٹا سا سٹیج سجا تھا جس پر نور کو بٹھا دیا گیا تھا۔ میری نور تو بہت پیاری لگ رہی ہے اریبہ آپی،
اور آپ حوریہ کو بھی اس کی شادی پر ایسے ہی تیار کرنا۔ علی اریبہ کو کہتے ہوئے حوریہ کی جانب دیکھنے لگا، جس نے غصے سے اسے گھورا تو وہ اپنے دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ اچھا، بڑی جلدی ہے تمہیں بچیوں؟ نور نے اس کے کان پکڑ کر کہا۔ ہاں تو ایسی ویسی کیا؟ وہ ہنس کر بولا تو اریبہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے آپ بھی کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آرام سے ہی ہوگی نا شادی، مجھے تو کوئی جلدی نہیں۔ اس کی بات پر سبھی ہنسنے لگے۔ تبھی نہال بھی وہاں مسکراتا ہوا چلا آیا اور نور کو اس روپ میں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے۔ نہال کے آتے ہی سبھی خاموش ہو گئے۔ وہ نور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مستقیم صاحب مولوی کو لے کر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجئے۔ مگر اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح شروع کرتے تبھی باہر کا گیٹ کھلا اور 2 گاڑیاں زن سے اندر داخل ہوئی۔ سبھی لوگ حیران ہوئے کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور جو شخص باہر نکلا اسے دیکھ کر نور کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کا دل بری طرح کانپنے لگا اور نہال بھی حیران رہ گیا تھا اسے دیکھ کر۔ وہ وجدان ابراہیم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم چلتا اس کی طرف آیا۔ غلام بخش بھی اس کے ساتھ تھا۔ دوسری گاڑی میں 4 گارڈز تھے جو روبوٹس کی طرح گن تھامے کھڑے تھے۔ ایس پی نہال احمد، ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو تم۔ وجدان مسکراتا اس کے پاس آیا تو نہال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حیران ہوا کہ ڈیول کو اس کے نام کا کیسے پتہ چلا۔ تم حیران ہو رہے ہو نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ وجدان مسکرا کر بولا۔ اس وقت وہ کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ تبھی مستقیم صاحب غصے سے بولے، کون ہو تم؟ جلدی کس بات کی ہے؟ ابھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا اور پھر نور کی طرف مڑا، اور میری بیوٹی کیوئن، بہت برا کیا تم نے میرے ساتھ کہ جو تم مجھے چھوڑ کر چلی آئی۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا۔ اسے دیکھ کر نور کے چہرے پر ڈر کے آثار آ چکے تھے۔ ارے کیا ہوا؟ ایسے ڈر کیوں رہی ہو؟ فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا۔ حوریہ اور اریبہ حیرانگی سے اس آدمی کو دیکھنے لگی جو دیکھنے میں کافی شاندار بندہ لگتا تھا۔ اب اگر حقیقت جان ہی چکے ہو ڈیول، تو یہ بھی مان لو کہ بہت جلد تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو گئے۔ نہال احمد نے غصے سے کہا۔ اچھا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے میں ہوں گا یا تم؟ اس کا فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے۔ وہ پورے اسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے کافی مطمئن لگ رہا تھا اور نور کو اس کی مسکراہٹ سے ڈر لگنے لگا۔ غلام بخش، ذرا انہیں یہ آرٹیکل تو پڑھ کر سناؤ۔ وہ پیچھے مڑے بغیر بولا۔ سبھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ غلام بخش نے ہاتھ میں موجود فائل کھولی اور پڑھنے لگا۔ اس آرٹیکل کے تحت نکاح پر نکاح جائز نہیں، جو کہ قانونی اور شرعی جرم ہے، اور اس کی سزا بھی دونوں فریقین کو ملے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، اس سب سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ مستقیم صاحب کے دل میں کچھ کھڑکا تھا۔ کچھ بات وہ سمجھ گئے تھے اور صدف کو بھی بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ لگتا ہے کہ آپ سب کی یادداشت بہت کمزور ہے، اور مستقیم صاحب اگر آپ بھول گئے تو میں آپ کو یاد دلائے دیتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 18 سال پہلے نور حیات کا نکاح عمر سے ہوا تھا۔ وجدان کے الفاظ تھے کہ کیا نور کی سماعت پر جیسے وہ بم پھوڑ گئے تھے۔ 11 سال پہلے عمر اور اس کی فیملی کا انتقال ہو گیا تھا، تب وہ نکاح ختم ہو گیا۔ جب عمر مر گیا تھا تو اب تم کون ہو؟ مستقیم صاحب نے یہ کہا۔ بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ عمر کے پیرنٹس تو مرے تھے، لیکن عمر زندہ ہے اور وہ اس وقت آپ سبھی کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی بات سن کر سبھی دھنگ رہ گئے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم وہی عمر ہو؟ جی مستقیم صاحب، میں عمر وجدان ابراہیم ہوں، نور حیات کا شوہر، اور میں زندہ ہوں اور وہ میرے نکاح میں ہے۔ وجدان کے یہ الفاظ نور حیات کا سینہ چھلنی کر گئے۔ وہ زور سے چیخے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو چکا ہے نور، یہ سب سچ ہے۔ وجدان اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیا بکواس ہے یہ سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا اس سب کو۔ نہال نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا۔ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ڈیول کا گریبان پکڑ سکے، تو تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ ہاں، وجدان نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک کر کہا۔ اس کے گارڈز نے فوراً سب پر گنز تان لی تھی۔ نہال آگے بڑھ کر اسے مارنے لگا جب مستقیم صاحب بیچ میں آگے۔ اپنے بھائی کو کھونے کے بعد وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ نہال، پیچھے ہٹو،
یہ لڑنے کا وقت نہیں بلکہ ہوش سے کام لو۔ وہ اسے سمجھا کر بولے، جبکہ نور حیات کا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ بھی زمین پر گر جائے گی۔ پاپا یہ سب کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ عمر مر چکا ہے۔ نہیں بیٹا، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ نکاح تو واقعی ہوا تھا، مگر ہم سمجھے تھے کہ وجدان اپنے پیرنٹس سمیت مر چکا ہے، لیکن وہ زندہ ہے، لہٰذا ان کا نکاح قائم ہے۔ وہ صحیح بول رہا ہے۔ مستقیم صاحب شرمندگی سے بولے، نہیں یہ سب جھوٹ ہے بڑے پاپا، یہ سچ نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، یہی سچ ہے۔ وہ نور کے قریب آ کر بولے، اور اس سب کا ثبوت بھی ہے میرے پاس۔ غلام بخش دکھاؤ سب کو۔ وجدان کے کہنے پر غلام بخش نے نکاح نامہ مستقیم صاحب اور نہال کو دکھایا، جس پر عمر وجدان ابراہیم واضح طور پر لکھا تھا، اور گواہوں کی فہرست میں مستقیم صاحب کے دستخط بھی تھے۔ غلام بخش نے نکاح نامہ نے دکھا کر واپس پکڑ لیا۔ میرے خیال سے نور حیات میری بیوی ہے اور اسے میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ مسکراتا ہوا نور کو دیکھ کر بولا اور اس کی جانب بڑھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نور پیچھے ہٹتے ہوئے نہال کے پیچھے چھپ گئی، اور صدف تو تمام صورتحال سمجھ کر سر تھام کر بیٹھ گئی، جبکہ سبیحہ کے دل کو اطمینان سا مل گیا تھا۔ علی بھی غصے سے آگے بڑھا، لیکن سبیحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ چلو بیوٹی، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ نور کا بازو تھام کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا بڑے پاپا، روکے نا ایسے۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں، وہ تمہارا شوہر ہے بیٹے، اور تمہیں اسی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اب مزید کوئی تماشا مت بناؤ، اس سے پہلے کوئی بڑا مسئلہ بنے، میرے بیٹے کی جان چھوڑ دو۔ سبیحہ آگے بڑھ کر بولی، جبکہ نہال اپنی مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ نور حیات وجدان کی بیوی تھی، یہ بات اس کے لیے جان لیوا تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نور کہیں نہیں جائے گی، پیچھے ہٹو تم۔ علی غصے سے آگے بڑھا، مگر نور نے وجدان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تو تم مجھے روکو گے؟ وجدان غصے سے بولا تو نور نے پورا زور لگا کر اپنا بازو چھڑوایا اور بھاگتے ہوئے علی سے لپٹ گئی۔ علی پلیز کچھ کرو، میں نہیں جانا چاہتی اس کے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے بولی تو علی نے اور ساتھ ہی اس نے علی کی شرٹ مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ ہاں، میں تمہیں روکوں گا، تم میری بہن کو کہیں نہیں لے کر جا سکتے۔ علی سے ماننے کے لیے آگے بڑھا، مگر مستقیم صاحب نے پریشانی سے علی کو پیچھے دھکیلا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے سے اس کی لڑائی ہو۔ ٹھہر جاؤ تم دونوں۔ اور وجدان، نور تمہاری بیوی ہے، تم اسے لے کر جا سکتے ہو۔ نہال اور علی، تم دونوں کچھ نہیں کرو گے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ گرجدار آواز میں بولے تو نہال نے کہا، لیکن پاپا یہ… بس میں نے کہا نا، خاموش ہو جاؤ۔ اور نور بیٹا، تم جاؤ اس کے ساتھ۔ نہیں بڑے پاپا، کیا اگر میرے پاپا زندہ ہوتے تو مجھے جانے دیتے اس طرح؟ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ وجدان نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر جانے لگا۔ نور اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا منظر دھندلانے لگا۔ نور نے دھندلی آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ اریبہ، حوریہ، ماہین رو رہی تھی۔ نور کو لگا کہ اب اس کا دم گھٹ جائے گا۔ گاڑی کے قریب پہنچتے اس کا سر زور سے چکرانے لگا اور وہ بے جان گڑیا کی مانند گرتی چلی گئی۔ وجدان نے فوراً اسے تھام لیا۔ نور کا سٹالر نیچے گر گیا اور اس کے بالوں کا جوڑا کھل گیا اور اس کے شہد جیسے بال آبشار کی طرح نیچے بہنے لگے۔ وہ اسے سنبھال کر گاڑی میں بٹھاتا خود بھی بیٹھ گیا تو غلام بخش نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور پھر ان کی گاڑی خلیفہ ہال سے نکل پڑی۔ 2 دن پہلے آتے ہیں۔ نور حیات کی جانے پر وہ بہت پریشان تھا۔ اسے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا اور اسے منہاج پر بھی بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ہر حال میں نور کو ڈھونڈ کر رہے گا، اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سوچے میں گم تھا جب وہ غلام بخش وہاں چلا آیا۔ بولو غلام بخش، کچھ پتہ چلا اس کا؟ جی سر، ایک بہت ضروری معلومات ملی ہے، وہ پرجوش سے ہو کر بولا تو وجدان نے فوراً آنکھیں کھولی۔ بولو، کیا تمہیں معلوم ہوا؟ کیا نور مل گئی؟ نو سر، دراصل آج انسپیکٹر مصطفیٰ آیا تھا، اس سے کچھ حساب کتاب تھا، تب اس نے بتایا کہ اے ایس پی نہال احمد اس کی پولیس اسٹیشن کا ہیڈ ہے۔ یہ نام سن کر میں چونکا کیونکہ میڈم بھی اپنے کزن کا نام یہی بول رہی تھی۔ جب میں نے اس کا ڈیٹا نکالا تو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ غلام بخش، پہلیاں مت بجاؤ، سیدھی بات کرو، وجدان نے غصے سے کہا۔ سر یہ دیکھیں، وہ ہاتھ میں موجود فائل اس کی طرف کرتا بولا۔ اس پروفائل پر نہال کے نام پر منہاج کی تصویر دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ یہ سب کیا ہے غلام بخش؟ یہی حقیقت ہے سر،
منہاجی دراصل حقیقت میں اے ایس پی نہال ہے اور نور میڈم کا کزن بھی۔ یو مین دھوکہ، سازش؟ اور تم جانتے ہو نا کہ مجھے نفرت ہے دھوکے بازوں سے۔ وجدان نے پھولوں کا گلدان اٹھا کر زور سے نیچے پھینکا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ میں اس کی جان لے لوں گا۔ وجدان یہ سب سن کر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ سر آج وہ نہیں آیا اور میڈم کو بھگانے میں بھی یقیناً اسی کا ہاتھ ہے۔ صحیح، ایسا کرو کہ اس ڈیٹا کی ایک کاپی میرے ڈاکومنٹس فائل میں رکھوا دو۔ وہ کچھ سوچ کر بولا تو غلام بخش نے اس کی اہم ڈاکومنٹس والی ریڈ کلر کی فائل اٹھائی جو سامنے لاکر میں پڑی تھی۔ لاکر اس وقت کھلا تھا، جو کہ یقیناً وجدان نہیں کھولا تھا۔ یہ والی فائل نہیں، یہ پاپا کی فائل تھی۔ وہ بلو والی فائل نکالو، وہ غصے سے بولا تو غلام بخش وہ فائل واپس رکھنے لگا۔ تبھی ایک کاغذ نیچے گرا۔ غلام بخش نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا تو وہ کوئی نکاح نامہ تھا۔ سر یہ تو کوئی نکاح نامہ ہے۔ غلام بخش حیران ہو کر بولا، کیا مطلب نکاح نامہ یہاں کس کا آ گیا؟ غلام بخش وہ نکاح نامہ واپس رکھنے لگا تھا کہ اس کی نظر نور حیات کے نام پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گیا۔ سر یہ دیکھیں، یہاں تو میڈم کا نام لکھا ہے۔ ہاں کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس نے آگے بڑھ کر وہ نکاح نامہ اس سے چھینا اور خود پڑھنے لگا، اور نور حیات کا نام پڑھ کر تو وہ خود بھی دھنگ رہ گیا تھا۔ یہ سب؟ وہ اتنا ہی بولا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں بچپن کی ایک بھولی بسری یاد آئی جو وہ اپنے پیرنٹس کی موت کے بعد بالکل بھول چکا تھا۔ کیا واقعی یہ سب سچ تھا یا پھر قدرت کا کوئی مذاق تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے وہ اپنے ماضی میں کھو گیا۔ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم اور ثانیہ بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابراہیم صاحب فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جبکہ عمر وجدان 8 سال کا تھا۔ ان دنوں وہ مری میں پوسٹڈ تھے۔ حسین احمد ابراہیم صاحب کے بیسٹ فرینڈ تھے، وہ بھی آرمی میں تھے اور مری میں ہی پوسٹڈ تھے۔ صدف اور ثانیہ کی بھی آپس میں بہت گہری دوستی تھی، دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ان دنوں صدف امید سے تھی۔ صدف کو وجدان بہت پیارا تھا، وہ کہتا تھا کہ وہ صدف کا بیٹا ہے۔ اور پھر ایک دن نور حیات پیدا ہوئی۔ وجدان کو تو وہ گرے آنکھوں والی ڈول بہت پسند آئی۔ ماما یہ ڈول مجھے بہت پسند ہے، کیا اسے ہم رکھ لیں؟ وہ ثانیہ کو دیکھ کر بولا، اور اس بات پر صدف اور ثانیہ دونوں ہی مسکرا اٹھی۔ کیوں نہیں عمر، یہ تمہاری ہی ڈول ہے بیٹا۔ صدف پیار سے اس کے گال کو چھو کر بولی۔ تو میری ہے تو پھر میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اسے اٹھانے لگا تو اس کی ماں نے اسے روک دیا۔ عمر بیٹے ابھی ڈول چھوٹی ہے، جب وہ بڑی ہو جائے گی تو ہم اسے لے جائیں گے نا۔ ثانیہ نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلاتا خاموش ہو گیا، اور یوں وجدان نور حیات کے ساتھ روز کھیلتا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ ان دنوں ابراہیم اور حسین صاحب ایک اہم کیس پر کام کر رہے تھے۔ سلمان یوسفی، جس کا نام بلیک کنگ تھا، وہ ایک مافیا کا بندہ تھا۔ وہ ابراہیم اور حسین کو بھی اپنے گینگ میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں ہی ملک کے وفادار تھے۔ جب نور 2 سال کی ہوئی تو حسین کی پوسٹنگ واپس لاہور ہو گئی۔ وجدان اپنی ڈول کے جانے پر بہت افسردہ تھا۔ صدف نے اسے بہت مشکل سے سمجھایا اور کہا کہ وہ اپنی ڈول سے ملنے لاہور آ جائے۔ حسین اور صدف نور کے ساتھ لاہور واپس آ گئے۔ تب نہال 10 سال کا تھا اور اریبہ 5 سال کی تھی، جبکہ علی 3 سال کا اور نور حیات 2 سال کی تھی۔ نہال اور اریبہ نور سے مل کر بہت خوش تھے، انہیں بھی وہ گڑیا بہت پسند تھی۔ سبیحہ بیگم بھی نور سے تب بہت پیار کرتی تھی۔ وہ نور کو اپنے نہال کے لیے پسند کیے بیٹھی تھی اور مناسب موقع دیکھتے ہی اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر چند دن اور گزرے تو ابراہیم، ثانیہ اور عمران اور عمر ان سے ملنے لاہور آئے۔ تب ثانیہ نے دونوں بچوں کے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مستقبل میں آگے جا کر کوئی مشکل پیش آئے۔ اس بات پر سبھی راضی ہو گئے، لیکن سبیحہ کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نور کا نکاح عمر سے ہو، لیکن سب کی خوشی دیکھ کر وہ خاموش ہوگی۔ بچے اس بات سے لا علم تھے۔ تبھی وقتی کارروائی ہوئی اور دونوں بچوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم کا ٹرانسفر ہو گیا اور وہ لوگ کشمیر چلے گئے۔ کچھ دن بعد ہی حسین ایک کیس لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ جب وجدان 18 سال کا ہوا اور ایک دن اپنے کالج سے واپس آئے تو اسے گھر میں اپنے پیرنٹس کی لاش ملی۔ اس دن وہ بہت چیخا چلایا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ وہ دن وجدان کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دونوں والدین کو کھو دینا کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ شام سے رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ وہ دنیا اپنے والدین کی تلاش کے مگر وہ اپنے والدین کی لاش کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر اگلے دن پولیس آئی اور انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔
وجدان کے کوئی خاص رشتہ دار نہ تھے، صرف ایک چچا تھے جو اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ خوب روتا اور چلاتا تھا، لیکن اس کے پیرنٹس کبھی واپس لوٹ کر نہ آئے۔ تب بلیک کنگ اس کی زندگی میں آیا۔ اسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم کا دوست ہے۔ اس نے اسے بھڑکایا کہ تمہارے پیرنٹس کا قتل ہوا ہے اور تمہیں ان کا بدلہ قتل کی صورت میں لینا ہے، اور یوں بلیک کنگ نے اسے اپنے گینگ میں شامل کر لیا۔ پھر ایک دن بلیک کنگ نے اسے ایک تصویر دکھائی اور کہا کہ یہ تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ وہ تصویر سلمان یوسفی کی تھی، یعنی کہ جو بلیک کنگ کا دشمن تھا۔ وہ اسے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے وجدان سے جھوٹ بولا۔ اس آدمی کی تصویر دیکھ کر وجدان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے سلمان کا دن رات تعاقب کیا اور یوں زندگی میں پہلی بار اس نے ایک انسان کی جان لے لی۔ پولیس نے وجدان کو گرفتار کر لیا، اس پر کافی تشدد کیا۔ 2 ماہ وہ پولیس کے ظلم سہتا رہا۔ اس کے بعد بلیک کنگ نے اسے چھڑوا لیا۔ جب وجدان کے چچا کو معلوم ہوا کہ ان کے بھتیجے نے قتل کیا ہے تو انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور سارے تعلقات ختم کر دیے۔ اس طرح وجدان بلیک کنگ کے ساتھ رہا۔ اس نے اسے ٹریننگ دی اور یوں دن بدن وہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنے پاپا کی زمین بیچ کر ایک بڑا بزنس شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسلحے، ڈرگز اور ہیروں کی اسمگلنگ بھی کرنے لگا۔ ارسل اس کے اسکول کے ٹائم سے دوست تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ اس کام میں شامل ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ بلیک کنگ کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے ہیرے لے کر گھر گئے تو وہاں ایک 30 سالہ خوبصورت عورت تھی۔ وہ ایک طوائف بھی تھی اور وجدان کو دیکھتے اس پر اس کا دل آ گیا تھا۔ اس عورت کا نام جواہرات تھا۔ اس نے بلیک کنگ سے کہا کہ اگر وہ وجدان سے اس کا نکاح کروا دیتا ہے تو وہ بدلے میں سے ڈبل پیسے دے گی۔ یہ لالچ دیکھ کر بلیک کنگ نے وجدان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ کسی صورت بھی نہ مانا، کیونکہ وہ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ بھلے وہ ایک برا انسان تھا لیکن بغیرت انسان نہیں تھا۔ اس طرح بلیک کنگ اور وجدان کا کافی جھگڑا ہوا۔ وجدان نے اس کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا اور بلیک کنگ ڈیول جیسا انسان کو کھونا تو نہیں چاہتا تھا، اس لیے اب اسے وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور یوں 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وجدان آج ایک مضبوط آدمی بن چکا تھا۔ دنیا اسے کامیاب بزنس مین کے نام سے جانتی تھی، جبکہ مافیا اور انڈر ورلڈ کی دنیا میں وہ ڈیول کے نام سے مشہور تھا۔ دوسری طرف نہال کو بھی بچپن سے ہی نور حیات بہت پسند تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، یہ پسندیدگی محبت میں ڈھلتی گئی۔ نور اس سے کافی چھوٹی تھی، اس لیے ابھی وہ اسے اپنے جذبات سے باخبر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دل میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب صبیحہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کا بیٹا نور حیات سے محبت کرتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے نہال کو بتا دیا تھا کہ وہ عمر کی امانت ہے، بچپن میں اس کا نکاح ہو چکا تھا جس سے وہ خود بھی بے خبر ہے، لہٰذا تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اپنی ماں کی بات سن کر یہ دھنگ رہ گیا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نور حیات کا کوئی بہت پہلے اس سے چھین چکا ہے۔ تب سے ہی اس کے دل میں اس آدمی کے لیے نفرت پیدا ہوگی جس نے اس سے اس کی محبت چھینی تھی۔ اس آدمی سے نفرت کرنے کی صورت میں اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ نور کو بھی خود سے دور کرتا چلا گیا۔ وہ ہر بات پر اسے ڈانٹ دیتا، اس سے نفرت کرنے لگ گیا۔ دراصل وہ اپنے دل میں نور کی محبت چھپا نہیں پایا تھا، تبھی اپنی نفرت کی آڑ میں محبت کو چھپاتا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ عمر اپنی فیملی سمیت مر چکا ہے، تب بھی اس نے نور کو خود سے قریب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد وہ وجدان والے کیس میں انوالو ہو گیا، اور پھر اس نے نور کی تصویر ڈیول کے کمرے میں دیکھ کر وہ کافی حد تک جیلس ہوا اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ نور سے اب بھی بہت محبت کرتا ہے۔ تبھی اس نے نکاح کا فیصلہ کیا۔ وہ مریم کے جذبات سے بھی واقف تھا، لیکن اس سے محبت تو صرف نور سے تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی چیز میں اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا نکاح ہونے والا تھا، مگر تبھی وجدان نے آ کر سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ وجدان کوئی اور نہیں بلکہ وہی عمر تھا، نور کا زندہ سلامت شوہر۔ نور اس کی بیوی تھی اور یہی خیال اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ نور اس درندہ صفت انسان کی ملکیت تھی، یہ بات اسے سلجھا رہی تھی۔ ساری رات وہ بے چین رہا، پتہ نہیں وہ نور کے ساتھ کیسے سلوک کرے گا۔ سب کچھ ٹھیک کر چل رہا تھا، مگر وجدان نے ساری بازی پلٹ دی، اور اب وہ نور کے لیے کافی فکر مند تھا، اور اس بات پر بہت غصہ بھی تھا کہ شاید محبت اس کی قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی۔ نور اس وقت وجدان کے کندھے پر سر رکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ ان کی گاڑی وجدان ولا کی طرف گامزن تھی۔ غلام بخش آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گاڑی وجدان ولا کے پورچ میں داخل ہوئی تو وجدان نے احتیاط سے نور کو بازو میں اٹھایا اور اسے لیے اندر داخل ہوا۔ مریم اور ارسل صوفے پر بیٹھے بے چینی سے اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نور حیات ابھی بھی ہوش سے بیگانی اس کے بازو میں تھی۔ کہاں گئے تھے ڈیول؟ اور نور کہاں ملی تمہیں؟
ارسل نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ کہتے ہی ڈیول سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ غلام بخش، یہ سب کیا ہوا ہے؟ ہوا کیا تھا؟ غلام بخش کے آتے ہی ارسل نے اسے پوچھا۔ ارسل صاحب، میڈم سر کی وائف ہیں اور ہم انہیں لے آئے ہیں۔ غلام بخش نے بتایا تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پوری بات بتاؤ مجھے۔ ارسل اور مریم دونوں ہی الجھن کا شکار تھے۔ منہاج وہ نہیں ہے جو وہ دکھتا ہے۔ دراصل ایس پی نہال وہی ہے اور میڈم کا کزن بھی وہی جو ان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھر غلام بخش نے باقی ساری بات انہیں تفصیل سے بتا دی اور اندر چلا گیا، جبکہ یہ ساری بات سن کر مریم تو سکتے میں آ گئی تھی۔ ارسل اس کے دل کا حال جانتا تھا، تبھی وہ بولا، اداس مت ہو مریم، میں تو خود حیران ہوں کہ وہ منہاج دھوکے باز نکلا۔ ارسل خود بھی ابھی تک بے یقین تھا۔ نہیں ارسل، دکھ اس بات کا نہیں کہ اس نے دھوکہ دیا، بلکہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ نور سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مریم رونے لگی اور ارسل نے شاید زندگی میں پہلی بار اس پتھر دل لڑکی کو روتے دیکھا تھا۔ مریم، رو نہیں، تم تو بہادر ہو نا، اس دھوکے باز انسان کے لیے اپنے آنسو ضائع مت کرو۔ ارسل، میں منہاج سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اسے کھونا نہیں چاہتی یار، وہ انتہائی دکھ سے بولی۔ مریم، بھول جاؤ اسے جو تمہارے لائق نہیں۔ نہیں، میں نے محبت سوچ کر نہیں کی، اسے میرا ہونا پڑے گا، چاہے پھر وہ منہاج ہو یا نہال، مریم ایک عزم سے بولی۔ تو کیا تم اس غدار کو اپنا بناؤ گی جس نے ہمیں دھوکہ دیا؟ نہیں، وہ غدار نہیں ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، رو تو مت، چپ کرو، ارسل تنگ آ کر بولا۔ تو مریم نے کہا، تم مجھے پلیز گھر ڈراپ کر دو گے؟ ہاں چلو۔ پھر وہ دونوں اٹھے اور وجدان ولا سے باہر نکل گئے۔ نور حیات کو اٹھائے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس پر کمبل اڑا کر وہ خود چینج کرنے واش روم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلا اور بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ سوتے وقت بالکل سلیپنگ بیوٹی لگ رہی تھی وہ، اور وجدان تو حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ تھکا نہیں تھا، ایسے ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے یقین کر رہا ہو کہ نور واقعی اب مکمل طور پر اس کی ہے، کوئی نور کو اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ اس وقت خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، اس کی موجودگی کا احساس کرنا چاہا۔ اس نے نور کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا، اسے یوں لگا جیسے کسی روئی کا کوئی نرم گولا ہو۔ وہ دکھنے میں بھی کافی نرم اور نازک اور حساس سی لگتی تھی۔ وجدان تو خوشی سے سرشار ہو گیا۔ تبھی وجدان کی نظر نور کی گردن پر گئی جہاں ڈائمنڈ نیکلس چمک رہا تھا۔ شاید وہ نیند میں اس نیکلس سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ وجدان نے نہایت آرام سے وہ نیکلس اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور خود اپنا رخ نور حیات کی جانب کر کے بیڈ کی پش سے ٹیک لگا لی۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش تھی یا پھر نیند میں، اس بات سے بے خبر کہ کوئی بہت محبت سے اسے دیکھنے میں مصروف ہے۔ تقریباً آدھی رات یوں ہی گزر گئی تھی۔ وہ نور کو دیکھنے میں مصروف تھا اور پھر اسے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر نیند غالب ہوئی تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مریم، کیا ہو تم ابھی تک سوئی نہیں؟ انایا کی آنکھ کھلی تو اس نے مریم کو دیکھا جو کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ہاں انایا، بس مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ رخ موڑے بغیر بولی تو انایا اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ بات کیا ہے مریم؟ تم مجھے بہت اداس لگ رہی ہو، بتاؤ گی نہیں مجھے؟ انایا نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ مریم اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ انایا تو اس کے یوں رونے پر بوکھلا گئی تھی۔ کیا ہوا مریم میری جان، ایسے رو کیوں رہی ہو؟ انایا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کون؟ وہی تمہارے آفس والا؟ انایا نے پوچھا تو مریم نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، اب بتاؤ مجھے کہ کیا بات ہوئی، کیا اس نے تمہیں انکار کر دیا؟ نہیں، اس نے انکار نہیں کیا انایا، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھے پتا ہے وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا بلکہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، ایک بار اس سے بات تو کرو۔ نہیں انایا، مجھے پتا ہے کہ وہ نور سے ہی محبت کرتا ہے۔
یار تم ایک بار اس سے بات کرو، پھر دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ عنایت نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، تو اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ نہیں کرے گا، میں کہہ رہی ہوں نا، ایک بار بات کر کے تو دیکھو۔ عنایت نے پھر اسے سمجھایا تو وہ بولی، ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں۔ گڈ، چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ عنایت نے اسے لٹاتے ہوئے کہا تو مریم نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ یہ رات اس کی انگاروں پر کٹی تھی۔ نور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی گئی تھی، وہ بھی وجدان کی بیوی کی حیثیت سے۔ وہ بہت غصے میں تھا، نیند کہاں آنی تھی، بس کروٹیں بدلتے بدلتے رات کٹ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں نور کیسی ہوگی، وہ اب اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مگر اینڈ پہ آ کر ساری کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ اس کا مشن بھی ابھی بیچ میں تھا۔ وجدان ابراہیم کو گرفتار کرنا اس کا مقصد تھا۔ کچھ ثبوت وہ ڈھونڈ چکا تھا اور کچھ رہتے تھے، لیکن زیادہ باتوں میں غلام بخش ہی قاتل نکلا۔ وجدان کے اپنے اوپر کوئی کیس نہیں بن پا رہا تھا۔ عجیب سی مشکل میں آپ پھنسا تھا وہ، نہ جانے قسمت میں کیا لکھا تھا۔ صبح کے 8 بجے تھے، اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے فون اٹھایا۔ مریم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے کال پک کی۔ ہیلو مریم۔ منہاج کیسے ہو تم؟ اوہ سوری، میں تو بھول گئی، نہال کیسے آپ؟ مریم کے لہجے میں چھپا طنز وہ محسوس کر چکا تھا۔ اوہ تو تمہیں بھی حقیقت معلوم ہو گئی میری؟ ہاں، مجھے اس حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں نہال، تم منہاج ہو یا نہال، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ دیکھو مریم، ہم دونوں بہت مختلف ہیں، ہمارے راستے الگ ہیں مریم۔ نہال آرام سے بولا کیونکہ وہ مریم کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مریم ضدی لہجے میں بولی، نہیں، ہمارے راستے ایک ہی ہیں۔ مریم ایسا مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ فوراً بولی، محبت تکلیف یا خوشی دیکھ کر نہیں کی جا سکتی۔ مگر میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن میں تو تم سے کرتی ہوں نا۔ پلیز مریم یار، کیا کر رہی ہو تم؟ نہال نے تنگ آ کر کہا تو وہ دکھ سے بولی، کیا تم نور سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں، میں نور سے محبت کرتا ہوں، وہ درد بھرے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، بھلے ہی مجھ سے محبت مت کرو لیکن مجھ سے شادی کر لو نہال۔ اب کی بار وہ روتے ہوئے بولی تو نہال نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم پاگل تو نہیں ہوگی مریم؟ ہاں، میں پاگل ہو چکی ہوں، وہ چیخ کر بولی تو نہال نے کہا، اوکے میں فون رکھتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے کال کٹ کر دی۔ مریم محبت میں اتنی آگے نکل گئی تھی وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر نور پر گئی جو بے خبر سو رہی تھی۔ اس سے پہلے اس کی صبح کبھی اتنی حسین نہیں ہوتی۔ نور کو دیکھتا وہ مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا، پھر اس نے نور کے کان کے قریب سرگوشی کی آواز میں کہا، گڈ مارننگ بیوٹی۔ اس کی آواز پر نور کے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ وجدان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کی خوبصورت پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ کسی کے گرم ہونٹ اپنی پیشانی پر محسوس کر کے نور نے فوراً آنکھیں کھولی اور خود پر جھکے وجدان کو دیکھ کر نور نے ایک چیخ ماری۔ وجدان حیران ہوتا ہوا پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا بیوٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ وجدان نے اسے پوچھا تو وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی اور حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب بھی میں تمہارے سامنے آؤں یا تو تم بے ہوش ہو جاتی ہو اور جب اٹھتی ہو تو چیخنا شروع کر دیتی ہو؟ کیا میری شکل اتنی بری ہے؟ وہ مسکراتا ہوا بولا اور مسکراتے ہوئے اس کا ڈمپل نمایاں ہوتا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، دیکھیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، پلیز مجھے جانے دیں۔ اوہ نور، اب ایسے تو مت کہو، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، کوئی بیست تو نہیں؟ وہ مسرور سے انداز میں بولا، شاید وہ کافی خوش تھا آج۔ چلو شاباش، آپ رونا نہیں، نور کی بھیکی آنکھیں دیکھ کر وہ بولا۔ اس بات پر نور کو مزید رونا آیا۔ میں نے کہا نا رونا نہیں۔ اب کی بار وہ تھوڑا غصے سے بولا تو نور ڈر گئی اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وجدان نے نوٹ کیا کہ وہ اس سے کافی ڈرتی ہے، اس لیے وہ غصے سے بولا کہ وہ روئے نہیں۔ گڈ، اب اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو بہت برا ہوگا، وہ نور کی تھوڑی اوپر کرتا ہوا بولا۔ نور کا سر اپنے آپ ہاں میں ہل گیا تھا۔ دیٹس گڈ، اب اٹھو اور جلدی سے فریش ہو کر آؤ، ہم مل کر ناشتہ کریں گے۔
وہ اسے آرڈر دیتا ہوا بولا تو نور کے ڈانٹنے پر بھی اس کے لہجے میں محبت شامل تھی۔ وہ بنا کچھ کہے جلدی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کیا سوچا تھا اس نے اور کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اس کے خواب بے معنی نہیں تھے۔ اسے شروع سے ہی ایسے خواب نظر آتے تھے۔ خواب میں ہمیشہ نہال اس سے دور ہو جاتا تھا اور حقیقت میں بھی آج یہی ہوا تھا۔ اس کا نکاح بچپن میں ہی اسی شخص کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس کو اپنے پیرنٹس پر بھی غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اسے ایک غلط آدمی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ نور کو وہ منظر یاد آئے جب وجدان اسے زبردستی لے کر جا رہا تھا تو صدف بالکل بھی آگے نہیں آئی تھی۔ بڑے پاپا بڑی ماما نے بھی کتنی آسانی سے اسے نکال دیا۔ کوئی بھی اسے پیار نہیں کرتا تھا۔ شاید وہ سب کے لیے ایک فضول تھی، ورنہ وہ لوگ کبھی اسے وجدان کے ساتھ نہ بھیجتے۔ اس کی اپنی ماں نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا تو وہ کسی اور سے کیا شکوہ کرتی۔ خوب اچھی طرح رونے دھونے کے بعد اس نے منہ دھویا اور فریش ہو کر باہر آ گئی۔ وجدان سامنے ہی بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ کیا تم نے کپڑے چینج نہیں کیا؟ وہ اسے رات والے ویڈنگ ڈریس میں دیکھ کر خفگی سے بولا۔ نہیں تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ بالکل نہیں، تم اس نہال کے لیے ڈریس پہن کر تیار ہوئی تھی، جاؤ اور فوراً چینج کر کے آؤ اسے۔ وہ آگے بڑھا اور نور کو اسے دیکھنے لگا۔ وہ الماری کی طرف آیا اور نور کو ایک ریڈ کلر کا ڈریس نکال کر دیا۔ جاؤ اور یہ پہن کر آؤ۔ وہ اسے آرڈر دیتا ہوا بولا تو نور نے خاموشی سے وہ ڈریس تھما اور چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو وجدان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ واو، پرفیکٹ۔ ویسے تو تم پر ہر کلر سوٹ کرتا ہے پر میرے فیورٹ کلر میں تو تم غضب کی لگ رہی ہو۔ وہ ریڈ کلر کی لانگ فراک پہنی تھی جس کے ساتھ ریڈی میڈ چوڑی دار پاجامہ اور دوپٹہ تھا۔ اس کے دمکتے رنگ پر ریڈ کلر بہت جچ رہا تھا، جیسے کوئی کھلا ہوا گلاب ہو۔ وجدان دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا۔ بے اختیاری میں وہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا تو نور اس کے انداز پر بوکھلا گئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ وہ کوئی مزاحمت کر سکے۔ Every day with you gives me a thrill. All my dreams you richly fulfill. I am a fool for your charm. You belong in my arms. Love me, please say that you will. اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا دھیرے سے بول رہا تھا۔ Love me, please say that you will. یہ بولتا ہوا اس سے الگ ہوا تو نور کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے جان گڑیا کی مانند کھڑی تھی جیسے ابھی گر جائے گی۔ تم سے محبت ایک فرض کی طرح مجھ پر نازل ہوئی اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو میں یہ فرض کی طرح ہی ادا کروں گا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا تو نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہیں۔ وہ حیران ہوتی ہوئی بولی تو وجدان اس کی بات پر مسکرایا۔ میں نے کہا تم سے محبت فرض ہے مجھ پر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر تم ہر بار ایسے کیوں کہتی ہو؟ وہ میں نے اپنے خوابوں میں بھی کئی بار یہی جملہ سنا ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ بات کئی بار پہلے بھی کی ہے تو کیا آپ وہی تھے؟ نور دھنگ سی ہو کر بول رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، تو تم کہنا چاہ رہی کہ میں تمہیں خواب میں نظر آتا تھا؟ یعنی قدرت ہمیں خود ملانا چاہتی تھی، ہاں؟ نور کی بات سن کر وہ سرشار سا ہو گیا تو نور ابھی تک پریشان کھڑی تھی۔ I love you بیوٹی، وہ نور کو دوبارہ گلے لگاتا بولا اور اب تو نور کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے وجدان کو دھکا دے کر پیچھے کرنا چاہا لیکن وہ شاید کوئی پتھر تھا۔ پھر خود ہی وہ آرام سے پیچھے ہوا اور بولا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ محبت سے اس کا گال چھو کر واش روم چلا گیا جبکہ نور حیران ابھی تک وہیں کھڑی رہ گئی۔ مریم اس وقت کمپیوٹر روم میں بیٹھی بے دری سے لیپ ٹاپ کی کیز پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان اس وقت نہال کی طرف تھا۔ ارسل اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ مریم، آر یو اوکے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ زبردستی سے مسکرائی تو ارسل نے پوچھا، کیا تم نے ناشتہ کیا؟ اس کی بات پر مریم نے انکار میں سر ہلایا تو وہ بولا، بہت بری بات ہے، چلو اٹھو ہم مل کر پہلے ناشتہ کرتے ہیں ڈیول کے ساتھ۔ نہیں ارسل، مجھے بھوک نہیں۔ میں نے کہا نا اٹھو، تم کرو گی ناشتہ۔
اس نے اسے بازو پر سے پکڑ کر کھڑا کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے اٹھ گئی. پھر وہ دونوں چل کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے. تبھی وجدان اور نور سیڑھیوں سے اترتے دکھائی دیے. وجدان کے چہرے پر الگ ہی مسکراہٹ تھی جبکہ نور کے چہرے پر افسردگی چھائی تھی. وہ اس کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ٹیبل تک آیا، خود سربراہی کرسی پر بیٹھا اور اپنے سے دائیں جانب نور کو بٹھایا. گڈ مارننگ. ارسل نے مسکرا کر دونوں سے کہا. ویلکم ان وجدان ولا نور بھابی. ارسل نے نور کو دیکھ کر ادب سے کہا تو نور نے محض سر ہلایا، جبکہ مریم نے دکھ اور جلن سے نور کو دیکھا جسے نہال محبت کرتا تھا. مریم، مجھے معلوم ہے کہ نور بہت پیاری ہے، مگر اسے اس طرح تو مت گھورو، مجھے جلن ہو رہی ہے. وجدان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مریم سے کہا تو اس نے بنا کوئی تاثر لیے منہ موڑ لیا. شادی مبارک ہو ڈیول. مریم نے اب مسکرا کر ڈیول سے کہا تو وہ مسکرا دیا. تھینک یو. اسے شکریہ ادا کیا اور پھر سب نے ناشتہ شروع کیا. وہ خوب مزے سے کھانا کھا رہا تھا جبکہ نور اور مریم کھانا کم کھا رہی تھی اور سوچ زیادہ رہی تھی، اور اس وقت ان دونوں کی سوچوں کا محور ایک ہی شخص تھا، نہال احمد. ایس پی نہال احمد، وجدان تمہاری اصلیت جان چکا ہے. ہمارا پلان فیل ہو چکا ہے. مجھے امید نہیں تھی کہ تم ناکام ہو جاؤ گے. ڈی ایس پی شیراز علی نے نہال کو دیکھتے ہوئے کہا. نہیں سر، میں ابھی ناکام نہیں ہوا. اصلیت جانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اسے جیل کی صلاحوں کے پیچھے ضرور لگا، تو میں ایسا کر کے رہوں گا. وہ مضبوط لہجے میں بولا تو ڈی ایس پی بولے. ینگ مین، تو تم اسے بہت آسان سمجھ رہے ہو کیا؟ نہیں سر، میں جانتا ہوں کہ یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن تو نہیں نا، اور خطروں سے کھیلنا تو مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے. اوکے، میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں. جلد سے جلد کوئی نتائج فراہم کرو مجھے. اوکے سر، تھینک یو. نہال احمد فوراً سیلیوٹ مارتا اٹھ کھڑا ہوا، اور جب وہ باہر آیا تو اس نے موبائل چیک کیا تو اس پر مریم کی 20 مسڈ کال تھی. اس نے کافی سارے میسیجز بھی کیے تھے. اس نے دیکھا تھا کہ مریم نے لکھا تھا، مجھ سے ملو، مجھے ضروری بات کرنی ہے. اور بھی کافی میسیجز تھے. اس نے سب کو اگنور کرتے ہوئے موبائل جیب میں رکھا اور اپنی پولیس جیب میں بیٹھ کر وہ باہر نکل گیا.